السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی کا ہر دن نہایت اہم دن ہے جو ہمیں زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے۔ جو دن گزر جاتا ہے وہ قیامت تک ہمیں واپس نہیں ملے گا، اس لیے ہمیں اپنے ہر دن کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر دن یادگار دن ہو، ہر دن ایسا دن ہو کہ جس کے بارے میں جب ہم قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو اس وقت ہم خوش ہو جائیں۔ ہماری زندگی ایک ایک دن سے مل کر بنتی ہے، دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مل کر مہینے، اور پھر سال، اور پھر سالوں پر محیط زندگی، جو کہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے۔ اور دراصل یہ زندگی ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو کچھ بوئیں گے، جو کچھ اگائیں گے، وہی کل کو پائیں گے۔ اس لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم اچھی اچھی چیزیں یہاں، اچھے اچھے اعمال ایسے کریں کہ کل جب ہم قیامت کے دن جائیں تو واقعی اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم نیک کام کریں، رکوع، سجدے اور عبادت کے علاوہ باقی نیکیوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ کسی بھی کام کی قبولیت کی دو شرائط ہیں، یعنی جب بھی کوئی کام کریں تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو، کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور اگر ہمارے دن بھر کے کام ان دو شرائط پر پورے اترتے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سب خیر کے کام ہی کہلائیں گے، اور اگر زندگی اس طرح گزرتی گئی تو انشاءاللہ فلاح پائیں گے، کیونکہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فلاح، کامیابی، سکسس، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس زندگی کو کتنے اچھے کاموں میں گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے، یعنی اینڈ آف دا ڈے یا تو پھر نفع کا سودا اور یا نقصان کا سودا۔ اس لیے آغاز دن سے ہی نیکیوں کی ٹھان لیں، آنکھ کھلے تو دعا کے ساتھ دن کا آغاز کریں، اور وہ دعا بھی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ نیند گویا کہ ایک موت تھی، اور ہمیں ایک نیا دن ملا، نئی زندگی ملی، اور ہر روز ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نیند کی حالت میں دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو واپس زندگی نہیں ملتی۔ اس لیے اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی اپنے دن کا آغاز گریٹیٹیوڈ سے کریں، الحمدللہ۔ اور جب آپ یہ الفاظ ادا کریں تو صرف ایک روٹین میں ایسے دل میں ہی نہیں کہتے، بلکہ بول کے ان کو ادا کریں۔ کم از کم اتنا اونچا ضرور بولے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اپنے آپ کو ضرور سنوائیں، کیونکہ شکر صرف دل میں نہیں ہوتا، جب تک انسان اس کو زبان پر نہیں لاتا، اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، تو اس شکر سے لطف نہیں اٹھا سکتا، خوشی محسوس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی۔ پھر اس کے بعد دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں، اور پھر فجر کی نماز ایک بنیادی پلر ہے۔ اگر ہم دن کا آغاز ایک صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ عمارت کبھی نہیں گرے گی۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کا ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہے۔ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں امن عطا کیا۔ فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کریں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔
اور فجر کا قرآن پڑھیے، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کم سے کم تو 3 آیات ہوتی ہیں جیسے سورۃ اخلاص کی، لیکن زیادہ جتنی آپ بڑھا سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں فجر کی نماز سب سے طویل ہوتی تھی، یعنی اس کی قرات طویل ہوتی تھی۔ تہجد تو آپ خود اپنے لیے پڑھتے تھے تو وہ تو ویسے ہی طویل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربہ حاملہ اونٹنیاں موجود پائے، یعنی موٹی تازی 3 اونٹنیاں گھر میں کھڑی ہوں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے، جو شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کا حصہ جو ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ اس سے افضل ہے جو ہم نماز کے باہر پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں اور اپنا ڈیلی ایک ورد جو ہے وہ مقرر کر لیں کہ اتنا تو کم از کم ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز مقرر کر لیتے ہیں اپنے اوپر تو پھر نبھا بھی جاتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو اوپن اینڈ دیں تو نفس غالب آ جاتا ہے، سستی کر جاتا ہے اور انسان اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ اور تہجد میں آپ قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس میں طویل قرات ہو سکتی ہے، ادروائز قرآن مجید کے کچھ حصے یاد کر لیں تاکہ فجر کی نماز جو ہے وہ طویل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے، سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، یہ نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس لیے ان سنتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز فرض میں تاخیر ہو رہی ہو، آنکھ دیر سے کھلی، تو آپ دوبارہ سورج نکلنے کے بعد پہلے ان سنتوں کی قضا پڑھیں۔ فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر صرف فجر کی 2 سنتوں کی یہ قدر و قیمت ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے، تو پھر فرض نماز کا کیا عالم ہوگا اور باقی نمازوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی سستی کے مارے یا سفر یا تھکاوٹ یا بیماری میں بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑیں، اور اگر آپ اس وقت شعور کے ساتھ یہ سنتیں ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہے اگر آپ امیجن کر سکیں اس کو، تو میں اس سے بہتر چیز کا سودا کرنے جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز میں ایک روح بھی آ جائے گی، اور پھر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ بعض اوقات ہمیں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں یا لوگ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو آپ کا انتظار کر رہا ہے اس کی حیثیت نماز سے بہت کم ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی خاطر اپنی نماز بہت مختصر کر دیتے، الا یہ کہ آپ کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ رو رہے ہوں یا کوئی شدید مجبوری میں کھڑا ہو تو اور بات ہے، ورنہ اگر محض کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے تو اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ آپ اپنے رب کے حضور توجہ سے نماز ادا کر کے اس کے لیے فارغ ہوں۔ ایک سجدہ جو اطمینان اور خشوع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے وہ زمین کے تمام سونے کے خزانوں سے بھی بہتر ہے، اس لیے محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ سجدہ ادا کریں، کیونکہ جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سجدے کے سبب اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں۔ تو آپ خاموش رہے، پھر انہوں نے پوچھا، پھر خاموش رہے، جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، یعنی سجدوں کے ذریعے تم سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو زمین پہ صرف ٹھونگے نہ ماری جائے بلکہ بہت توجہ کے ساتھ بہت جم کے سجدہ کیا جائے۔ نماز ختم ہونے پر اذکار ضرور کریں، اور سب سے پہلا ذکر
اللہ اکبر استغفراللہ 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 کے بعد کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کو اگر آپ شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سلامتی کی فیلنگ آتی ہے اور آپ کی وریز اور فکر اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ پھر اسی طرح جب تک آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں گے اور وضو قائم رہے گا تو فرشتے دعا کرتے رہیں گے، کیا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں تو اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر 33 بار پڑھنے کا وقت نہیں تو 10 بار ان تسبیحات کو پڑھ لیں، لیکن تسبیحات پڑھے بغیر نہ اٹھیں، اور تسبیحات ہاتھ پہ پڑھیں۔ مثلا 10 بار پڑھنے کے لیے ہر انگلی پر 2 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ اگر 10 بار پڑھنا ہے تو 5 انگلیوں پہ بغیر کسی کنفیوژن کے 10 پورے ہو جائیں گے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے پڑھنا افضل ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 33 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ نیچے سے اوپر کو 3 دفعہ اور دوسری دفعہ اوپر سے نیچے کو 3 دفعہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں، تو اس طرح 30 دفعہ ہو جائے گا، اور پھر ایک دفعہ اور چھوٹی انگلی پر 3 دفعہ مزید پڑھ کے 33 بار ہو جائے گا۔ یسیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تکبیر، تقدیس اور تحلیل کی محافظت کریں اور تسبیح کو انگلی کے پوروں سے شمار کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور وہ جواب دیں گی، یہ بولیں گی، تو یہ کیا گواہی دیں گی ہمارے حق میں کہ انہوں نے ہم پر اللہ کا ذکر گنا تھا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ اور کوشش کیجئے کہ اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے اذکار مکمل کر لیں، کیونکہ فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک بیٹھنے کا اجر بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تامتن تامتن تامتن، مکمل 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 ثواب ہے، یعنی حج اور عمرے کا۔ اس لیے اس وقت کو ذکر اذکار میں، اللہ کی عبادت میں، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت تہجد میں نہیں کر چکے تو اس وقت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ تھوڑا وقت پر اٹھیں، یہ نہیں کہ سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے اٹھیں تو اس وقت یہ فضیلت آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اذان کے ساتھ ہی اٹھ جائیں اور پھر اس وقت میں اپنے صبح شام کے اذکار، کیونکہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، صبح کے اذکار خاص طور پر، یہ آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ اسی وقت حفاظت کا ذریعہ ہے جب آپ ان کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے تھک رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ سٹریچز بھی کر سکتے ہیں، اپنی گردن کو موڑ سکتے ہیں، اپنے بازوؤں کو سانس لے سکتے ہیں بیچ میں، اپنے پاؤں کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس وقت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں ہی گزاریں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ بڑا ہی نفع مند کام ہے۔ اپنا مصحف روز کھولیں، یعنی کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس کے شروع میں آپ کو قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ ہو، کیونکہ یہ بابرکت کتاب ہے اور اس کی برکت کی وجہ سے آپ کے دن کے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔
سورۃ فاطر کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہو، جس میں نقصان ہے ہی نہیں، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے، یعنی صرف اتنا نہیں ملے گا جو انہوں نے کیا، زیادہ بھی ملے گا۔ بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت دن بھر آپ کو غموں سے آزاد رکھے گی، کیونکہ جب دل میں غم بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو مزید قرآن کی غذا کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا کریں، یعنی آپ کی ہاتھ کی ریچ میں ہو، آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہو یا ڈرار میں ہو یا ساتھ ہی کوئی شیلف ہو اس میں ہو، یعنی سرانے کے پاس ہو، کیونکہ جب بھی آپ کو وقت ملے یا تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ ریلیکس ہو تو آپ کچھ نہ کچھ کھول کے پھر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب تو الحمدللہ موبائلز کے اندر بھی قرآن مجید موجود ہے، ایون لیٹ کے بھی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی سراہنے کی بات میں کر رہی ہوں کیونکہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اس کو دور کر دیتی ہے، اور جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو دھکیل دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان نیک اعمال کو روزانہ کی بیس پہ کرتے رہیں، تاکہ مرنے کے بعد جب ہم اپنی قبر میں ہوں تو پرسکون ہوں۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، اور خصوصاً وہ خواتین جو بزرگ ہیں، جن کے بچے چھوٹے نہیں یا جو جاب نہیں کرتی، جو اپنے گھر پہ ہوتے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ نیکیاں کمانے کا بہت ہی اچھا وقت اور موقع ہے کہ وہ سورج نکلنے تک انتظار کریں، عبادت کریں، اور پھر اس کے بعد جب اشراق کا وقت ہو تو اشراق پڑھیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو؟ میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہیں کفایت کروں گا، یعنی تمہارے سارے کام بنا دوں گا۔ پھر اس کے بعد پہلی چیز یہ کہ ناشتہ کریں، اگرچہ آپ کا دل نہ بھی چاہے، لیکن کچھ دن اگر آپ زبردستی کچھ کریں گے تو پھر عادت بھی ہو جائے گی، کیونکہ روحانی ترقی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی صحت درست نہ ہو، جسمانی طور پر مضبوط نہ ہو۔ اگر آپ کو گھر سے فوراً نکلنا ہوتا ہے اور آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزر گیا ہے تو آپ اپنے ساتھ کھجور بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو شدید مصروفیت ہے اور وقت کم ہے تو کھجور کا ناشتہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ نے فرمایا بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے۔ پھر دودھ بہترین غذا ہے، اور ان چیزوں کو بھی عبادت سمجھ کے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ نے اسے پیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کر دے، یعنی اگر آپ کچھ کھا نہیں بھی سکے اور 1 کپ دودھ پی لیتے ہیں تو آپ کا کھانا اور پینا دونوں ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر رزق عطا کر۔ آپ دیکھیے ہر روز اگر یہی انسان پڑھے تو کتنی بھلائی ہوگی۔ اور جسے اللہ دودھ پلائے تو یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ نہیں کہا خیرا منہ، کیونکہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے، یعنی مزید دودھ عطا فرما۔ اور پھر یہ کہ آپ اپنے دن کے کام کاج شروع کریں اور صبح صبح یہ نیت کریں اور اپنے منہ سے دہرایا بھی کریں کہ حیاتی کلھا للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، میرا سارے دن کے کام اللہ ہی کی خاطر ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی،
میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو جب آپ نیت کر لیں گے ایک دفعہ کہ میرے آج دن کے سارے کام اللہ کی خاطر، تو پورا دن ہی آپ کا انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہر روز اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کریں۔ رب زدنی علما، یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے۔ یعنی ہر روز اگر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں۔ اگر آپ نے کوئی کلاس جوائن کی ہوئی ہے یا اگر آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی چاہے آپ کتنے ہی کورسز کر چکے ہوں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے کہیں کمٹمنٹ نہیں کی تو پھر آپ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو کسی خاص وقت کا پابند کرتے ہیں، کسی خاص کورس کا پابند کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پابندی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے لیے سیلف سٹڈی کا بھی کوئی نہ کوئی وقت مقرر کریں۔ مثلاً کھانا پکاتے ہوئے کچھ سنیں، یا کچھ ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، کتاب وہاں بھی لے جا سکتے ہیں۔ گھر کے کام کاج کرنے کے دوران بھی آپ اپنے علم کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مقرر کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے ناشتہ بنانے کے وقت کو مقرر کیا ہوا ہے قرآن مجید سننے کے لیے، کیونکہ سن کر میرے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے اور دہرائی بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی تلاوت اپنی جگہ ہے لیکن سننا، تو آپ بھی اپنے کسی ایک وقت میں جس میں آپ کے ہاتھ مشغول ہیں، آپ خود پڑھ نہیں سکتے، تو آپ اس وقت لسننگ کریں۔ موبائل پہ آپ خاص ایپ لوڈ کر لیں جس میں صرف آپ کی لسننگ ہی ہوتی رہے، یعنی وہاں سے اس کو ہٹائے نہیں، اور اس طرح پورا قرآن مجید جو ہے سن کر بھی مکمل کریں۔ یہ بھی علم بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور خاموشی سے اگر انسان قرآن مجید سنتا ہے، پریشان نہ ہو، یا کوئی اور آپ سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو ڈانٹے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب والدین بزرگ گھر میں ہوں، وہ ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ ایک ہی چیز روز پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کل بھی بتایا تھا پھر آج وہی بات پوچھ رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، یا جواباً سوال کر دیں کہ آپ کا کیا خیال، آپ ذرا سوچیں، ذہن پہ زور ڈالیں، کیونکہ بعض اوقات وہ صرف بات بڑھانے کے لیے آپ سے وہی بات پوچھ لیتے ہیں جو پہلے بھی پوچھی ہوتی ہے۔ تو سوال سے تنگ نہیں ہونا، بچہ کچھ مانگ رہا ہے تو تنگ نہیں ہونا، شٹ اپ کال نہیں دینی کہ چپ ہو جاؤ تو میرا سر کھا گئے ہو، میں فارغ ہو کے دوں گی، نہیں، اپنا کام روک دیں، جا کے اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آگے بڑھیں۔ جہاں بھی بیٹھیں، کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھیں، خیر پھیلانے والے ہوں، مبارک بن جائیں۔ کن کے لیے دعا کرتا رہے گا، جو اس کام پر مقرر ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے، تو ایک مومن کا دن پروڈکٹیو دن ہوتا ہے۔ میں نے باقی روزمرہ کی روٹین سے متعلق باتیں اس لیے نہیں کی کہ ہر ایک کے اپنی دنیا کے کام جو ہیں الگ الگ ہیں، لیکن جب آپ اپنے کاموں کا اور عبادات کا وقت مقرر کریں گے اور نیکی کے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی، ورنہ وقت کا ضائع ہونا جو ہے وہ انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ لہذا جو خیر کی بات آپ خود سنیں وہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ نقصان سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ حق اور خیر کی تعلیم دینا، لوگوں تک لے جانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا جو باتیں آج آپ نے سیکھی، سنی، ان کو عمل میں لائیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ان پر عمل کرتے ہوئے کوئی مشکل آئے تو صبر کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں لے آئے اور ہمارے اس اجر کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔